بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تاریخ ہے اس مرد مجاہد کی جس نے تخت و تاج ہونے کے باوجود بھی گھوڑے کی پیٹھ پر اللہ کی راہ میں اپنی ساری زندگی لگا دی۔ یہ تاریخ ہے اس مرد مجاہد کی جس نے ہندوستان میں اللہ کے دین کا پیغام پھیلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی اور ہندوستان، ایپیسوڈ نمبر 9۔ لاہور رنگ محل کے قیصر میں ایک روز کوشل دیوی اپنی خوابگاہ میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی خوابگاہ کے دروازے پر سندری نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کسی قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کوشل دیوی کہنے لگی، سندری آگے آؤ، میں دیکھتی ہوں تمہارے چہرے پر خوشیاں کھل رہی ہے، کیا کوئی خاص بات ہے؟ اس پر سندری آگے بڑھی، جس خالی نشست کی طرف کوشل دیوی نے اشارہ کیا تھا وہاں وہ بیٹھ گئی۔ پھر کوشل دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں واقعی راجکماری تمہارے لیے اچھی خبر لے کر آئی ہوں، اس لیے کہ چندوار واپس آ گیا ہے۔ وہ گزشتہ دن سورج غروب ہونے کے بعد آیا تھا، تھکا ہارا تھا، لہٰذا رات اس نے آرام کیا اور اب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ اپنے پڑاؤ میں لوٹ آتے۔ اسی دوران جے پال ثانی اور اس کے ساتھی راجاؤں کی خوش قسمتی کہ انہیں رسد اور کمک کی صورت میں مدد مل گئی۔ اس طرح ان کے پاس پھر سے ایک بہت بڑا اور جرار لشکر تیار ہو گیا اور ضرورت کا سامان بھی وافر مقدار میں پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ راجہ بھیم پال یعنی جے پال ثانی کو دریائے چہلم کے ذریعے مزید کمک مل گئی۔ ایک کمک ملنے کے بعد راجہ جے پال ثانی کا دماغ ایک بار پھر خراب ہو گیا، چنانچہ وہ نندونہ نام کے قلعے سے نکلا اور باہر کھلے میدانوں میں آیا اور سلطان محمود سے ٹکرانے اور اس پر ضرب لگانے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ ایک بار پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ اپنے لشکر کی تعداد بڑھانے اور رسد اور بے پناہ قوت ملنے کے باعث راجہ جے پال ثانی کا دماغ خراب ہو گیا تھا، اس پر جنون سوار ہو گیا تھا، لہٰذا اسی جنونیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ قلعے سے نکل کر کھلے میدانوں میں آیا تھا۔ صفیں درست کی، اس کے بعد اپنے لشکر کو اس نے درد کی گہری کسک لیے بہتی طوفان بدوش موجوں اور زیت کے قرینے بگاڑتی جذبوں کے ہولناک شدت کی طرح آگے بڑھایا۔ پھر وہ سلطان محمود کے لشکر پر دلدلوں کی چھاؤں سے اٹھتے تباہ کن سیلاب مبتلا رنج و غم کرتے پرغیظ اور پرغم اور بدمست قہرمانوں کی خود سری کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ سلطان نے بھی فوراً اپنے کام کی ابتدا کی۔ پہلے اس نے اپنے سارے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ قرب کے صحراؤں سے اٹھتی سیاہ آندھیوں، سرخ کوہستانوں سے نزول کرتی خونی برق و باران کی طرح تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد سلطان اپنے وسطی حصے کے ساتھ قرب کے دہشت سے اٹھتے بے چین شراروں کے خروش جسموں کی فصیلوں کو شکستہ کرتی قرب کے ہولناک زالہ باری اور سمندر کے ابلتے سینے سے اٹھتی تباہی کے دہکتے طوفانوں کی طرح حملہ ور ہوا تھا۔ سلطان کے ساتھ ہی ساتھ دایاں پہلو بھی حرکت میں آیا اور سلطان کے لشکر کا وہ پہلو بھی دشمن پر صداقتوں کی زندہ نشان چھوڑتے موت کے ہولناک عذابوں کی طرح شروع ہو گیا تھا حملہ کرنا۔ اسی طرح دونوں لشکر ایک بار پھر نندونہ قلعے کے نواح میں ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے تھے۔ دونوں طرف کے لشکری دفاع کا آخری بند توڑ کر خونی رقابت کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ جنگ کی بھیڑ، جنگ کی بھٹی جس وقت اپنے عروج پر آ گئی تھی اور میدان جنگ کے اندر 400 حملوں کا ایک طوفان اٹھا ہوا تھا، ایسے میں مسلمان لشکریوں کے کانوں میں اپنے سلطان محمود کی آواز پڑی اور وہ اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے جنگ کے دوران کہہ رہا تھا، وحدانیت کے پرستاروں، رقاب قادر قدوس کی عبادت گزاروں، کن کے پاسبانوں، ابو بکر کی ریاست گوئی اور سچائی، عمر کی سادگی، عثمان کی حیا اور غم خساری، علی کی جرأت مندی اور شجاعت کے وارثوں، قافلہ رفتگان کے وارثوں، بدر و حنین، یرموک اور احد سے ربط رکھنے والوں، تم مسلم قوم کا متحرک خون، ملت کی فتح مندیوں کا سہاگ ہو، آؤ آگے بڑھ کر مل کر حملہ کریں۔ سلطان کی اس تقریر کے الفاظ نے اس کے لشکریوں اور سالاروں کے جذبات اور احساسات میں ایک آگ بھڑکا کر رکھ دی تھی، اور جب سلطان نے اپنی تقریر ختم کی تو کچھ لشکری پوری طرح چیخیں بلند کرتے، زور زور سے تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے رد عمل کا اظہار کرنے لگے تھے۔
اس کے بعد اپنے اپنے سالاروں کی سرکردگی میں سلطان کے لشکری اندھیریوں کی تانے کاٹتے بگولوں کی طرح ضربے لگانے لگے تھے۔ گو اس جنگ میں لاہور کے راجہ جے پال ثانی نے کافی ہاتھیوں کو استعمال کیا، اس کے باوجود مسلمان لشکری اس پر غالب آتے دکھائی دیے۔ مسلمان لشکریوں نے اپنے سلطان کے حکم پر کئی ہاتھیوں کو بیکار کر دیا تھا اور وہ اپنے لشکریوں کے نقصان کا باعث بننے لگے تھے۔ اس کے بعد جب راجہ جے پال ثانی نے دیکھا کہ سلطان محمود غزنوی کے مقابلے میں اس کے لشکر کے حالات گناہ و رسوائی کی آوازوں، غوث اور حریص کی طوفانوں کے عذاب، ہولناک و بدکاری کی ابتلاؤں، پتے سوکھتے تڑپتے سایوں، زرد پتوں کی ان کہی کہانیوں اور ثقافت کی پستی اور تمدن کی گہرائیوں سے ہونا شروع ہو گئی، تب اس نے شکست قبول کی اور بھاگ کر قلعے میں محصور ہو گیا۔ سلطان اس کے سالاروں اور لشکریوں پر اب ایک طرح سے جنون طاری ہو گیا تھا، چنانچہ وہ آگے بڑے قلعے کا انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ قلعے پر تابڑتوڑ حملے کرتے ہوئے قلعے کی ایک دیوار کو گرا مارا اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ اس صورتحال کو مورخین اپنے الفاظ میں طرح طرح کی بیانات سے لکھتے ہیں، اور کچھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جے پال ثانی نے اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے عقب یعنی گہرائی میں لشکر کا ایک حصہ رکھا تھا۔ دونوں بازوں پر کئی جنگی ہاتھی مال لڑاکا دستوں کے موجود تھے۔ بھیم پال یعنی جے پال ثانی نے محمود کے لشکر پر سامنے سے حملہ کر دیا، لیکن اسے نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ پھر دشمن کی جنگی ہاتھیوں نے بازوں سے نکل کر زبردست حملہ کر دیا۔ اسی اثنا میں مسلمانوں کے سالار نکل کر دشمن کے صفوں میں گھس گئے اور دشمن کو نقصان پہنچایا۔ سلطان محمود کی تیر اندازی نے ہاتھیوں پر تیر کی بارش کر دی۔ تیر ہاتھیوں کی آنکھوں اور سونٹوں میں پست ہو گئے اور وہ بلبلا کر اپنے لشکر کے افراد کو رونتے ہوئے واپس بھاگے۔ اسی دوران سلطان نے عقب کے چند لڑاکا دستوں سے جوابی حملہ کر دیا۔ راجہ جے پال ثانی اس حملے کی تاب نہ لا سکا، اس کے بے شمار لشکری مارے گئے اور باقی بھاگ کر قلعے میں محصور ہو گئے۔ سلطان اور اس کے سالاروں نے ہلکی منجکوں کے ذریعے قلعے کے اندر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ قلعے کی دیوار کے تلے سرنگیں کھودی جانے لگی۔ اسی دوران محصور لشکر پر تیر اندازوں کی طرف سے تیروں کی مسلسل بوچھاڑ کی گئی۔ محصور لشکر نے بھاری نقصان اٹھاتے ہوئے اور سلطان محمود غزنوی کے لشکر کی جارحانہ کارروائی سے بددل ہو کر ہتھیار پھینکنا شروع کر دیے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے راجہ جے پال اپنے ساتھیوں اور اپنے حواریوں کے ساتھ اپنی جان بچا کر قلعہ نندونہ سے نکل کر کشمیر کے شہر بھمپر کی طرف بھاگا۔ راجہ جے پال کی شکست اور اس کے پڑاؤ اور اس کے اثاثوں پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان کے پاس مالی غنیمت کی صورت میں کافی کچھ جمع ہو گیا۔ بہت سے جنگی ہاتھی بھی اسے ملے۔ قلعہ نندونہ کے اندر ایک قدیم پرانا بت تھا۔ اس بت پر کندہ تاریخ کے مطابق وہ بت 40,000 برس پرانا تھا۔ سلطان محمود نے بقول مورخین اس بت کو توڑ دیا۔ راجہ جے پال ثانی نے چونکہ قلعہ نندونہ سے نکل کر کشمیر کی طرف بھاگا تھا اور پہلے اس کا رخ بھمپر کی طرف تھا، چنانچہ اس نے نمٹنے کے لیے سلطان بھی دریا چہلم کے کنارے کنارے میر پور کے راستے بھمپر کی طرف بڑھا۔ اسی دوران سلطان کے کچھ دستوں کا سامنا کشمیر کے راجہ سنگرام کے سپہ سالار تنکا سے ہو گیا۔ ان دنوں سردی اپنے زوروں پر تھی، لہذا سلطان نے راجہ جے پال ثانی کے تعاقب میں مزید آگے جانا پسند نہ کیا۔ تاہم مورخین یہ ضرور لکھتے ہیں کہ سلطان محمود کے اس مقدمۃ الجیش نے جس کا سامنا کشمیر کے راجہ سنگرام کے سپہ سالار تنکا کے ساتھ ہوا تھا، تنکا کے دستوں کو جنگی چال سے گھیرے میں لے لیا۔ تنکا صرف چند افراد کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ کشمیر میں اس سے پہلے نندونہ کے قلعے کی نواح میں محمود کی فتوحات کی اطلاع آگ کی طرح پھیلنے لگی۔ مقامی حکمرانوں اور کئی چھوٹے راجاؤں نے اطاعت قبول کر کے صلح کر لی۔ کئی لوگوں نے بخوشی اسلام قبول کر لیا۔ سلطان محمود نے چند علماء وہاں چھوڑے اور مساجد تعمیر کروانے کے احکامات دیے۔ یوں قلعہ نندونہ کو فتح کر کے راجہ جے پال ثانی کو اس کی بغاوت، اس کی سرکشی کا سبق سکھانے کے بعد سلطان اپنے لشکر اور ہاتھ لگنے والی ہر چیز کو سمیٹتا ہوا واپس غزنی کی طرف چلا گیا تھا۔ پچھلی پہر گھڑ دوڑ سے فارغ ہونے کے بعد راجکماری کوشل دیوی رنگ محل کے قیصر میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئی کہ اس کے پیچھے سندری اور چندوار دونوں خوابگاہ کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ اپنی مظہری پر بیٹھنے کے بعد کوشل دیوی جو ہی مڑی اس کی نگاہ دروازے پر پڑی۔ ایک ساتھ چندوار اور سندری کو اپنے خوابگاہ کے دروازے پر دیکھتے ہوئے وہ کسی قدر چونکی، بڑھتے بڑھتے رک گئی اور ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم دونوں کا یوں ایک ساتھ آنا، یوں اداسی اور افسردگی کے عالم میں میری خوابگاہ کے دروازے پر آ کھڑے ہونا
کسی وجہ اور علت کے بغیر نہیں ہے۔ اندر آؤ، میرے سامنے بیٹھو، پھر مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ اس پر سندری اور چندوار دونوں خوابگاہ میں داخل ہوئے۔ جن نشستوں کی طرف کوشل نے اشارہ کیا تھا، جب وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے تب راجکماری کوشل نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا اور کہنے لگی، اب بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ کوشل کے سوال پر سندری جواب طلب سے انداز میں چندوار کی طرف دیکھنے لگی، یہاں تک کہ چندوار بولا اور کہنے لگا، راجکماری، ہم آپ کے لیے ایک بری خبر لے کر آئے ہیں۔ چندوار کے ان الفاظ پر کوشل دیوی چونکی تھی، کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ چندوار پھر بول اٹھا، ہمارے لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ لشکری شہر میں داخل ہوئے ہیں، وہ ہمارے شکست خوردہ لشکر کا ایک حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے سلطان کے ساتھ 2 جنگیں ہوئی ہیں، ایک مارکلا کے کوہستانی سلسلے کے پاس اور دوسری دریائے چہلم کے قریب نندونہ قلعے کے نواح میں لڑی گئی۔ ان دونوں لڑائیوں میں ہمارے لشکر کو بدترین شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں راجہ جے پال دریائے چہلم کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھتے ہوئے کشمیر کی طرف چلا گیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد چندوار روکا۔ تب راجکماری کوشل دیوی کچھ دیر خاموش رہ کر گہری سوچوں میں ڈوبی رہی، جبکہ اس کے سامنے چندوار اور سندری چپ چاپ بیٹھے رہے۔ پھر کوشل دیوی بولی اور کہنے لگی، اس میں غلطی ہماری ہے۔ جب ہم میں اتنی سخت اور اتنی شکستگی نہیں، تو پھر ہم مسلمانوں کے سلطان کا مقابلہ کرنے کی کیوں ٹھان لیتے ہیں؟ ہمارا بھائی اچھا بھلا خیر و عافیت اور امن و سکون کے ساتھ سلطان کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو نبھا رہا تھا۔ جو خراج کی رقم مقرر کی تھی وہ ادا کی جاتی تھی۔ راج میں بالکل امن اور سکون تھا، لیکن اس جے پال نے نئی رسم کی ابتدا کر دی ہے۔ یہ اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی دھرم دھن رکھنے والا سمجھنے لگا ہے، اور پھر اسے کچھ اپنی جرات مندی، اپنی شجاعت اور دلیری پر بھی زیادہ ہی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ اسی بنا پر تخت نشین ہوتے ہی اس نے خراج دینے سے انکار کر دیا اور سلطان کی فرما برداری سے نکل گیا۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں کے سلطان نے ہندوستان میں داخل تو ہونا ہی تھا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں شکست ہی ہونی تھی، اس لیے کہ محمود کے ساتھ اب تک جو ہماری جنگیں ہوئی ہے ان میں سے کسی ایک میں بھی ہمیں کامیابی ملنا تو بہت دور کی بات، کامیابی کی امید تک دکھائی نہیں دی۔ دم لینے کے لیے کوشل دیوی رکی، پھر دوبارہ سندری اور چندوار کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو شکست خوردہ لشکری شہر میں داخل ہوئے ہیں، چندوار، کیا ان میں سے کسی سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے؟ اس پر چندوار کہنے لگا، میں انہی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، پوری گفتگو اور پوری تفصیل ان سے جاننے کے بعد ہی آپ کی طرف آیا ہوں۔ اس پر چند لمحوں تک گہری سوچوں میں ڈوبے رہنے کے بعد کوشل پھر بول اٹھی، جے پال نے جو انفرادی مقابلے کے لیے بی ڈھنڈ کے مہانندن کا انتخاب کر رکھا تھا، اس کا کیا بنا؟ اور کیا وہ انفرادی مقابلے کے لیے اترا؟ اگر اترا تو پھر اس کا کیا ہوا؟ میرے لیے سب سے اہم اور ضروری خبر ہے، اس لیے کہ مہانندا نے انفرادی مقابلے کے لیے اترتے ہی عبداللہ کو انفرادی مقابلے کی دعوت دینا تھی۔ عبداللہ اب میری بہن کاشی کماری کا شوہر ہے، اسی بنا پر اس سے میرا ایک رابطہ، ایک تعلق اور ایک واسطہ ہے۔ کوشل کے خاموش ہونے پر پہلی جیسی سنجیدگی میں چندوار کہنے لگا، میں اس مقابلے کی بھی تفصیل جان کر آیا ہوں۔ ہمارے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے سلطان کا پہلا ٹکراؤ مارکلا سے متصل کھلے میدانوں میں ہوا، اور وہی یہ انفرادی مقابلہ بھی ہوا۔ کہنے والوں کا کہنا ہے کہ مہانندن انفرادی مقابلے کے لیے اترا اور عبداللہ ہی کو اس نے مقابلے کی دعوت دی۔ چنانچہ عبداللہ اترا، دونوں کو تیغ زنی کا مقابلہ ہوا، اور ہمارے جو آدمی بھاگ کر آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مہانندن نے جب دیکھا کہ تیغ زنی کے مقابلے میں وہ عبداللہ کو اپنے سامنے زیر نہیں کر سکتا، اور یہ کہ عبداللہ اس پر غالب آتا دکھائی دے رہا ہے، تب اس نے اپنے گھوڑے کو پیچھے ہٹایا، اپنا حربہ، اپنا فریب استعمال کرنا چاہا، لیکن عبداللہ اس کے فریب میں نہیں آیا۔ جو ہی اس نے اپنی تلوار دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں منتقل کی اور دائیں ہاتھ سے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھا ہوا لوہے کا نیزہ سنبھالنا چاہا، اسی وقت آندھی اور طوفان کی طرح عبداللہ حرکت میں آیا، تلوار بلند کر کے گرائی، اور مہانندن کا اس نے بایاں شانہ کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ چونکہ مہانندن اس وقت اپنی تلوار اور ڈھال دونوں بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، لہذا دونوں چیزیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی، پھر وہ خود بھی اپنے گھوڑے سے نیچے جا رہا۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ اپنے گھوڑے سے اترا اور مہانندن کی اس نے گردن کاٹ دی۔ راجکماری کوشل کی خوبصورت اور سرخ ہونٹوں پر تبسم نمودار ہوا، کہنے لگی، ایک عبداللہ قراتگین کو تو ہم زیر نہیں کر سکتے اور چلے ہیں سلطان کا مقابلہ کرنے۔ اس سے پہلے میرے دادا کی 2 جنگیں سلطان محمود غزنوی کے باپ سے ہوئی، شکست ہمارا مقدر ہوئی۔ پھر دادا یہ سمجھ کر محمود کے خلاف حرکت میں آیا کہ محمود نیا حکمران بنا ہے، جنگ کا وسیع تجربہ نہیں رکھتا ہوگا، لہٰذا اس پر غالب آ جا سکتا ہے۔
لیکن دادا کو محمود کے ہاتھوں پھر ایک بار شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد ہمارے بھائی کو لگاتار مسلمانوں کے ہاتھوں شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس سے جے پال نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ جو ہی ہمارے بھائی آنند پال نے آنکھیں بند کی، اس نے سلطان کی نافرمانی اختیار کر لی، خراج دینا بند کر دیا۔ جب وہ خراج دینا بند کرے گا تو پھر سلطان تو اس پر چوٹ دوڑے گا، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ اب جبکہ شکست ہو گئی ہے تو میرے خیال میں جے پال کشمیر کے علاقوں میں دربدری کا شکار ہو چکا ہے اور شکست کھانے پر مجبور ہے۔ کوشل جب خاموش ہوئی تب چندوار پھر بولا اور کہنے لگا، ہمارے جو لشکری شکست خوردہ ہو کر بھاگ کر واپس آئے ہیں ان کا کہنا کہ مسلمانوں کے سلطان میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں کہ جن کی بنا پر اسے شکست دینا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ پہلی بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سلطان محمود کے حملے ایسے تیز ہیں جو بڑی سے بڑی گرد و غبار کو اڑا سکتے ہیں۔ بہرحال اس کا ایک فائدہ مجھے یہ بھی ہوا، کوشل دیوی کہنے لگی، اگر تو جے پال فتح مند ہو کر واپس آتا تو یقیناً میری شادی بیڑھن کے راجکمار گووند راج سے کرنے کی کوشش کرتا، جس کی بنا پر مجھے گوشہ گمنامی میں جانا پڑتا۔ اب جبکہ وہ خود کوہستانی سلسلوں کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے سر پر جو بلا منڈلانے لگی ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ٹل گئی ہے، اور اسی دوران ہو سکتا ہے کہ حالات ایسی کروٹ لے کے کوئی تبدیلی ایسی رونما ہو جائے گی جو کم از کم میرے حق میں بہتر ہو۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد کوشل دیوی تھوڑی دیر تک خاموش رہی، گہری سوچوں میں ڈوبی رہی۔ پھر اس نے ایک غائر نگاہ باری باری سندری اور چندوار پر ڈالی، پھر دکھ بھرے انداز میں ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کیا ایسا کوئی طریقہ یا ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بہن کاشی سے مل سکوں؟ ہمارا باپ مر گیا، بھائی بھی مر گیا، ان کے مرنے کے بعد میں اپنے آپ کو بالکل تنہا اور اکیلی محسوس کرتی ہوں۔ جے پال ثانی مجھے بیڑھنڈ والوں کے ہاتھ بیچنے کے لیے درپے ہے۔ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ میں کاشی سے مل سکوں یا کاشی چند دن کے لیے یہاں میرے پاس آ کر رہ جائے۔ ان دونوں سے یہاں کوئی خطرہ بھی نہیں، اس لیے کہ جے پال اور بڑے بڑے دیگر سالار اور عمرہ جے پال کے ساتھ لشکر میں شامل تھے اور ان میں سے اکثر تو مارے گئے ہوں گے۔ جے پال ان دونوں کشمیر کی طرف ہے۔ اگر ان دونوں میری ملاقات میری بہن کاشی سے ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں۔ کوشل دیوی کے ایک دکھ بھرے الفاظ سن کر سندری اور چندوار دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر چندوار بولا اور کہنے لگا، راجکماری سلسلے میں نارائن سے مشورہ کرنا چاہیے۔ وہ آپ کی عزت، آپ کا احترام ایک بہن کی طرح کرتا ہے۔ وہ ضرور کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ بتائے گا جس کی بنا پر آپ کی خواہش کا احترام ہو سکے گا۔ چندوار کے ان الفاظ پر کوشل دیوی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، پھر کہنے لگی، اگر یہ معاملہ ہے تو تم اٹھو، نارائن کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اس کے ساتھ ہی چندوار وہاں سے اٹھا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد لوٹا، اس کے ساتھ نارائن بھی تھا۔ کوشل کے کہنے پر نارائن راجکماری کوشل دیوی کے سامنے بیٹھ گیا۔ گفتگو کا آغاز نارائن نے کیا اور کوشل دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ کی حیثیت میری بہن سی ہے اور میں بہن کی خواہش پوری کرنے کی حتی الامکان کوشش کروں گا۔ اگر آپ اپنی بہن کاشی کماری سے ملنا چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ پہلی بات ہے کہ کاشی مسلمانوں کے سالار کی بیوی ہے اور آپ عبداللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ اس پر کوشل دیوی چھٹ سے بولی، نارائن اب ایسی کوئی بات نہیں، میں اپنے اس ارادے کو ترک کر چکی ہوں۔ عبداللہ میری بہن کاشی کا شوہر ہے، اس لحاظ سے اس کا میرے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق ہے اور میں اس رشتہ اور تعلق کو کبھی پامال نہیں کروں گی۔ کیا میں خود یہ پسند کروں گی کہ میری وہ بہن جس میں اپنی جان اپنے آتما کی طرح عزیز اور پیار سمجھتی ہوں اسے بیوہ اور ودھوا کر دوں؟ اگر میں نے عبداللہ کو کبھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، سوگند کھائی تھی، تو ایسا جذباتی فیصلہ تھا، وقتی فیصلہ تھا جو آپ میرے من میں ختم ہو گیا۔ کوشل دیوی کے الفاظ سن کر ہلکا سا تبسم نارائن کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، راجکماری اگر یہ بات ہے تو پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ چند دن کے لیے کاشی کماری کو یہاں بلوا لیں، چند دن آپ کے پاس رہیں، پھر اسے خیر و عافیت کے ساتھ غزنی پہنچا دیں گے۔ دیکھ میری بہن، غزنی اس کی منزل ہے، اس نے عبداللہ سے شادی کی رکھی ہے، لہذا اب تک جو وہ غزنی میں قیام کیے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے شوہر عبداللہ کے ساتھ خوش ہے۔ راجکماری اگر تم اجازت دو تو میں اپنے کچھ مسلح ساتھی غزنی بھجواتا ہوں، عبداللہ کے پاس وہ جائیں گے اور کاشی کماری کو لاہور لانے کی کوشش کریں گے۔ بس اس کے لیے آپ کو ایک تکلیف کرنا ہوگی کہ ان لوگوں کو کوئی ایسی نشانی دیں جسے دیکھ کر راجکماری جان جائے کہ وہ مسلح جوان واقعی ہمارے بھیجے ہوئے ہیں اور وہ اسے آپ کے پاس لانا چاہتے ہیں۔ اس پر کوشل دیوی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، اپنی خوابگاہ کے کونے میں گئی، چمڑے کا چھوٹا سا صندوق اس نے کھولا، اس میں سے ایک تھیلی نکالی، اس کا منہ کھولا اور پھر اسے اپنی تھیلی پر الٹا
اس میں جوہرات جڑی 2 انتہا درجے کی قیمتی انگوٹیاں تھیں۔ وہ انگوٹیاں کوشل دیوی نے نارائن کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ 2 انگوٹیاں ہمارے باپ نے ہمارے لیے بنوائی تھی، ایک میرے لیے، ایک میری بڑی بہن کاشی کے لیے۔ یہ بہت مہنگے اور نایاب انگوٹیاں ہیں، جس کسی کو بھی آپ کاشی کو لانے کے لیے بھیجیں اسے انگوٹیاں دے کر بھیجیں۔ یہ انگوٹیاں جب کاشی کماری کو پیش کی جائیں گی تو آپ سمجھ جائیں گی کہ معاملہ کیا ہے اور کون اسے بلا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کوشل دیوی نے وہ دونوں انگوٹیاں دوبارہ چھوٹی خرچین میں ڈال دی اور وہ خرچین اور تھیلی اس نے نارائن کو تھماتے ہوئے کہا، میرے بھائی یہ معاملہ جلد ہونا چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ جے پال کے آنے سے قبل کاشی کماری میرے پاس چند دن رہ کر خیر و عافیت کے ساتھ جلد غزنی روانہ ہو جائے۔ نارائن، چندوار اور سندری نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر تینوں راجکماری کوشل دیوی کی خوابگاہ سے نکل گئے تھے، جبکہ کوشل دیوی اپنی مسہری پر لیٹ کر انجانے خیالوں میں کھو سی گئی تھی۔ دوستوں، ملتے ہیں بہت جلد اگلی قسط کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔